اگر ہم غور سے اس بات کا جائزہ لیں تو سفر معراج میں دو مقام آئے، دو مقام آتے ہیں سفر معراج میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر سفر معراج کے اوپر صرف گفتگو ہوگی. تو آج ہم صرف اس کو تھوڑا سا مختصر سا لیتے ہیں. سفر معراج میں دو مقام آئے. ایک مقام تھا مسجد اقصی، 15ویں پارے کی پہلی آیت جس کی طرف اشارہ کرتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ قابل غور نقطہ ہے کیونکہ اسی پر ہماری بات ساری گفتگو اسی کے اوپر چلنی ہے کہ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مقام یہ تھا، ایک سفر کا حصہ یہ تھا. دوسرا صحیح احادیث سے سفر کا حصہ ثابت ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوریجا کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی مجھے عروج دیا گیا، مجھے اٹھایا گیا، مجھے بلندیوں کی طرف لے جایا گیا. تو اوریجا کے لفظ معنی عروج کی طرف لے جایا گیا. تو دوسرا سفر عروج سے شروع ہوا، پہلا اسراء ہے، دوسرا عروج ہے. تو مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں دو مقام آئے. ایک مسجد اقصی جہاں پر آ کر قیام ہوتا ہے اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی ارواح موجود ہیں ان کی ذوات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو امامت فرماتے ہیں. ایک مقام یہ ہے. تو جہاں پر آ کر یہ بشریت کی انتہا ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان انبیاء کرام میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا. کون گئے؟ حضرت جبریل امین، براق، برق کی جمع، برقوں کا مجموعہ، نورانی فرشتوں کا سردار جبریل امین، اور آپ کے ساتھ باقی ایک براق ہے، فرشتے ہیں. سفر یہ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پر جا کر دوسرے سفر کا حصہ پڑاؤ آتا ہے، دوسرا پڑاؤ آتا ہے، اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جبریل امین بھی رک جاتے ہیں. نورانیت کا بھی اختتام ہو گیا. لیکن اس سے آگے ایک سفر جاری رہا. اس سے آگے جو مقام آیا وہ مقام تھا مقام قاب قوسین او ادنا. وہاں پر جب پہنچے تو پھر سرکار کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ نے اپنے عبد کی طرف جو چاہا وہی کیا. اوحا وہی کیا، إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد کی طرف، ما اوحا جو چاہا وہی کی. مطلب بشریت مسجد اقصی تک، نورانیت سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے اوپر مقام عبدیت ہے جو مقام قاب قوسین او ادنا تک جاتی ہے. مطلب مقام عبدیت، نورانیت و بشریت سے ماورا مقام ہے. یہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. مقام عبدیت کا ایک اور بات ہمیں یہاں سے سمجھ آئی کہ عبدیت کیا ہے. نبوت کی توجہ کے اعتبار سے یاد رکھیں، توجہ کے اعتبار سے نبوت کی دو جہتیں ہیں، دو سمتیں ہیں، دو طرفیں ہیں. نبوت کی توجہ کے اعتبار سے دو صفات ہیں، دو جہتیں ہیں. پہلی جہت ہے توجہ الی الخالق. نبوت کے مقام پر جو بھی فائز ہوتا ہے، نبی جو بھی اللہ کا ہوتا ہے، اس کی پہلی توجہ ہوتی ہے الی الخالق، اللہ کی جانب. کس طرف ہوتی ہے؟ خالق کی جانب. توجہ الی الخالق ہوتی ہے. دوسری توجہ ہوتی ہے توجہ الی الخلق، مخلوق کی جانب توجہ. کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے، نبوت کے مقام پر جو بھی اللہ کا بندہ فائز ہوتا ہے، وہ اس مقام کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے فیض لے اور مخلوق تک پہنچائے. اس لیے وہ ایک اس کی توجہ کا نقطہ اور نقطہ عروج ہوتا ہے. وہ نقطہ کون سا ہوتا ہے؟ رب کی جانب، اللہ کی بارگاہ کی جانب. اور دوسرا اس کا ہوتا ہے مخلوق کی جانب. اور جو تعلق اس کا بارگاہ ربوبیت کی طرف ہوتا ہے، جو اس کا توجہ اس کی اللہ کی جانب ہوتی ہے، تو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اب یہی تو سمجھنے والی بات ہے.
ہم سمجھ نہیں سکے۔ اقبال نے کہا تھا عبدن دیگر عبدہو چیز دیگر، عبدن دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظارو منتظر، کہ عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے، یہ ہمیشہ مکمل طور پر انتظار میں ہے کہ کوئی پیغام آئے، رب کی بارگاہ سے پیغام آئے، میں اس کا جواب دوں، لیکن جو عبدہو ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ انتظار کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو جو توجہ الی الخالق ہے، جو توجہ الی الخالق ہے اللہ کی طرف، اس کا اعلیٰ ترین مقام ابدی